جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جرمنی کی ایک یونیورسٹی نے 43,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے۔ 43,000، ایک دو نہیں، مختلف ملکوں سے، مختلف لائبریریوں سے۔ اب یہ جرمنی والے ہیں کون؟ معذرت سے ہم جیسے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف مان اللہ زبان سے پڑھا ہے، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قدر نہیں ہے۔ آج اگر قدر ہوتی تو آج اس مجلس میں ایک بیٹھا ہوا بچہ بھی بتاتا لا ریب فیہ کا مطلب کیا ہے۔ اٹھائیے قادیانیوں کو، انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جیبوں میں اپنی ایک چھوٹی سی بک رکھ دی ہے، جہاں بھی وہ بچہ بیٹھتا اپنی بک کھول کر پڑھتا ہے۔ کیا ہمارے اللہ نے ہم سے مطالبہ نہیں کیا؟ ہر کتاب کے شروع میں آپ کو یہ لکھا نظر آئے گا کہ یہ غلطی سے پاک نہیں ہے، لیکن قربان جائیے رب تعالیٰ نے پہلے صفحہ پر ہی مجھے اور آپ کو بتا دیا، انسان تو کیا سمجھتا ہے یہ قرآن تجھے گمراہی کی طرف لے کر جائے گا، یہ غلطی کی طرف لے کر جائے گا؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا اس میں غلطی کیا، غلطی کا شبہ بھی نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے اعتراض کیا نا کہ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں غار میں جاتے ہیں، وہاں سے کسی بندے سے، کسی جن سے، کسی فرشتے سے کلمات سیکھ کر آتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں یہ منظم من اللہ کتاب ہے۔ مشرکین نے یہ شوشہ اڑا دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے وقت کے لیے خاموش ہو گئے، پریشان تھے، لیکن قربان جائیے میرے اللہ نے یہ وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ میرے اللہ نے پھر مشرکین مکہ سے کہا، اے مشرکین مکہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ۔ میرے اللہ نے کہا ہے مشرکین مکہ تم تو عربی دار ہو، تم تو عربی کو جانتے ہو، عربی پڑھتے ہو، پڑھاتے ہو، سارے عرب سے لوگ اکٹھے ہو جائیں، جنوں انس اکٹھے ہو جائیں، انسانوں کو اکٹھا کر لیں، جنوں کو اکٹھا کر لیں، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، میرے پیارے پیغمبر کو پریشان کرتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ غار سے قرآن سیکھ کر آتا ہے، ہمیں آ کر کہتا ہے یہ منظم من اللہ کتاب ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا جاؤ ساری کائنات کے جن اکٹھے کر لو، ساری کائنات کے انسان اکٹھے کر لو، الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن، اس قرآن کو منظم من اللہ نہ کہنے والوں اس جیسا قرآن تم بھی بنا کر دو۔ لیکن سارے کافر خاموش، سارے مشرکین خاموش۔ میرے اللہ نے دوسرا دعویٰ پھر کر دیا، فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، پورے قرآن کو چھوڑو، 30 پاروں کو چھوڑو، سورتوں کو چھوڑ دو۔ میرے اللہ نے فرمایا 10 سورتیں، قرآن کی چھوٹی چھوٹی 10 سورتیں بنا دو۔ سارے مشرک خاموش۔ میرے اللہ نے پھر دعویٰ کر دیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اور قرآن کو چھوڑ دو، 10 سورتوں کو چھوڑ دو، ایک سورت منظم من اللہ کتاب جیسی بنا کے دکھا دو۔ تمہارے اندر بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے ادیب ہیں، بڑے بڑے اطباء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سکالر ہیں، عربی دان ہو تم، تو ایک سورت بنا کے دکھا دو۔ لیکن سارے مشرکین خاموش۔ میرے اللہ نے چوتھا دعویٰ کر دیا، چوتھا چیلنج نازل کر دیا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، بناؤ قرآن جیسی کوئی بات ہی بنا کر دکھا دو۔ لیکن کسی نے نہیں بنایا۔ لیکن پھر میرے اللہ نے آخر میں، ہم بھی پوچھتے ہیں نا یہ لوہے قرآنی ہم نے لکھ کر دکانوں پہ مکانوں پہ لگائے ہوتے ہیں کہ یہ بابرکت الفاظ ہے، برکت ایسے نہیں آتی۔ برکت کیسے آتی ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے برکت کو حاصل کر کے دکھایا ہے، قرآن کو سینے سے لگایا ہے، قرآن کو پڑھ کر بتایا ہے، قرآن پر عمل کر کے بتایا ہے۔ وہ صحابی رسول جس کا دیکھو رنگ ہی کالا، موٹے موٹے ہونٹ، کیا قدر و قیمت ہے، لیکن قرآن کو سینے سے لگایا۔ رب کعبہ کی قسم چلتا زمین پر میرے اللہ جنت میں قدموں کی آہٹ سنائی دیتے۔ کتنے عظیم صحابہ تھے۔ میرے اللہ نے فرما دیا مشرکین مکہ پورا قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں نہیں لا سکتے، ایک صورت نہیں لا سکتے، ایک بات نہیں بتا سکتے، پھر الف لام میم کا معنی بتلا دو۔ سارے مشرکین مکہ پیچھے ہٹ گئے۔ میرے اللہ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہونا، میں نے اس ذکر کو نازل فرمایا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت۔ آج ہمارے اوپر قرآن نصب نہیں کرتا نا، کیوں نہیں کرتا؟ ہم نے یہ موبائل، جو نوجوان اپنی ہوش کہ ناخن لیتا ہے، اپنی ہوش سنبھالتا ہے، اس کے پاس یہ موبائل آ رہا ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، چھاپڑی دان ہے، چاہے وہ ایک ریڑھی چلانے والا، اس کے پاس یہ موبائل آ رہا ہے۔ کاش کہ ہم اس موبائل سے فائدہ حاصل کر لیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم کیوں نہیں اس قرآن میں قرآن ڈاؤن لوڈ کرتے ہوئے؟ ہمیں صرف یہ گانے سننے کے لیے دیا گیا ہے، خبریں سننے کے لیے دیا گیا ہے، یا معاشرے کی غلط پالیسیاں سننے کے لیے دیا گیا ہے؟ بتاؤ آج کون میرا ساتھی ہے جو اس قرآن میں ترجمے والا قرآن ڈاؤن لوڈ کرے گا؟ روزانہ 5 منٹ اپنی زندگی سے ترجمے کے لیے نکالے گا، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے۔ تو بولو بھائی ترجمے کو پڑھو گے یا نہیں؟ انشاءاللہ نے ارشاد فرما دیا لوگو یہ قرآن جو ہے اس کی تاثیر دیکھو، ہمارے اوپر تو یہ اثر نہیں کرتا، ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا نہیں ہے۔ وہ حبشہ کا بادشاہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے لیے پیچھے پیچھے کعبہ چلے، فرمایا ہمارے یہاں غلام آئے ہیں، ہمارے قیدی آئے ہیں، ہمیں واپس کر دو۔ وہ بادشاہ سمجھدار تھا، بادشاہ نے کہا بھئی ایسے نہیں، تمہاری بات سن کر میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں گا، میں فریقین کی دونوں کی باتیں سن گا۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عدالتیں، ہمارے قانون، ہمارا ملک، ہماری سوسائٹی ایک بندے کی بات سن کے دوسرے کا فیصلہ کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے کہا بادشاہ کون تھا؟ محسوس نہ کرنا وہ ہم جیسا مسلمان تھا، وہ کافر بادشاہ تھا۔ اس نے کہا مجلس لگاؤ، بڑے بڑے شعراء کو بلاؤ، اطباء کو بلاؤ، پوری سلطنت کو اکٹھا کر دیا۔ کہنے لگے بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ کافر کہتے ہیں یہ ہمارے قیدی ہمارے ملک سے بھاگ کر ہیں، لہذا ہمیں واپس کر دو۔ صحابہ کرام سے پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں بتلاؤ تمہارا مدعا کیا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے۔ وہ نجاشی بادشاہ کہنے لگا کہ تم اگر قرآن نازل ہوتا ہے تم پڑھ کے سناؤ۔ وہ عربی پڑھا لکھا تھا، عربی کو جانتا تھا، معنی مفہوم کو جانتا تھا۔ آج ہمارے اوپر قرآن اثر اس لیے نہیں کرتا، ہم نے قرآن کو اس کا حق دیے نہیں ہے، ہم نے اللہ کو اس کا حق دیے نہیں ہے۔ میرے اللہ کو فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ وہ بادشاہ کے سامنے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پڑھا، سورہ مریم کی تلاوت کی، پڑھتے پڑھتے صحابی رسول جب آئے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پڑھا۔ وہ بادشاہ جو تھا عربی جانتا تھا، پوچھتا تھا، اس کے پاس علم تھا، اس نے دیکھا یہی تو ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو یہ کہتا ہے۔ فرمایا پھر پڑھ کے سناؤ۔ صحابہ کرام نے بار بار قرآن پڑھا، فرمایا اس کی آنکھوں سے آنسو ادھر جاری ہوا، میرے اللہ نے مکہ میں میرے پیارے پیغمبر پر قرآن نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
اے میرے پیارے حبیب، وہاں وہ کافر بادشاہ حق پہچان کر اس کی آنکھوں میں آنسو ڈالے۔ آج ہمارے دل نہیں ہلتے، آج امت مسلمہ پریشان کیوں ہے؟ یہ انسان